دوستو، مسلمانوں کی تاریخ میں ایک ایسی عجیب و غریب شخصیت ہے جس کا نام قاضی شریع ابن حارث ہے۔ اس شخصیت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں اسلام قبول کیا، مگر اس کی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی ملاقات نہ ہو سکی۔ اس وجہ سے وہ صحابی کا درجہ حاصل نہ کر سکا اور تابعین میں ہوا۔ یہ ایک نہایت قابل شخص تھا، فقہ اور حدیث کا عالم تھا، شعر و شاعری سے بھی شغف تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں قاضی مقرر کیا۔ اس کے انتخاب کی کہانی بڑی عجیب سی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جب خلافت کا عہدہ سنبھالا تو آپ نے ایک گھوڑا خریدا، اس کی نقد قیمت ادا کی اور اس پر سوار ہو کر چل پڑے۔ ابھی زیادہ دور نہیں چلے تھے کہ محسوس ہوا کہ جانور میں ایک نقص ہے جس سے وہ چلنے سے معذور ہے۔ آپ واپس لوٹ کر آئے اور عربی سے جس سے گھوڑا خریدا تھا اسے کہا، لو پکڑو اپنا گھوڑا، یہ تو عیب دار ہے۔ عربی بولا، امیر المومنین، میں یہ واپس نہیں لوں گا، میں نے تو آپ کے ہاتھ سے ہی سالم فروخت کیا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، یہ معاملہ یوں تو طے نہ ہوگا، آؤ کسی کو حاکم مقرر کر لیتے ہیں، وہ جو فیصلہ کرے گا تسلیم کر لیں گے۔ عربی نے کہا، پھر ہمارا فیصلہ شریع بن الحارث کندی کریں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، مجھے منظور ہے۔ اس کے بعد یہ تنازعہ شریع بن حارث کے پاس پہنچا۔ انہوں نے دونوں کی بات غور سے سنی، پھر فرمایا، اے خلیفہ مسلمین، جب آپ نے گھوڑا خرید لیا تھا اس وقت یہ صحیح حالت میں تھا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، ہاں۔ تو شریع بولے، خلیفہ المسلمین، اگر یہ بات ہے تو یا تو آپ نے جو کچھ خرید دیا ہے اسے سنبھال کر رکھیں، ورنہ اسی حالت میں واپس لوٹائیں جس حالت میں لیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تعجب کا اظہار کیا اور شریع کی جانب دیکھا اور فرمایا، کیا آپ کے نزدیک یہی انصاف ہے؟ شریع بولے، بے شک، حکم قطعی اور انصاف پر مبنی ہے۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کچھ دیر خاموش کھڑے رہے، پھر بولے، تم کوفہ جاؤ، میں تمہیں وہاں کا قاضی مقرر کرتا ہوں۔ شریع نے یہ عہدہ قبول کر لیا اور کوفہ چلا گیا۔ بعد میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے بھی انہیں اسی عہدے پر برقرار رکھا اور سیدنا مولا علی شیر خدا کی خلافت میں بھی قاضی شریع اپنے عہدے پر برقرار رہا۔ سن 61 ہجری 4 محرم کو ابن زیاد ملعون نے قاضی کوفہ شریع بن حارث سے قتل حسین علیہ السلام کا فتویٰ لیا۔ اس فتویٰ کے بارے میں محدثین کی دو طرح کی رائے موجود ہیں، آئیے تفصیل سے اس کا جائزہ لیتے ہیں۔ حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت کے وقت دونوں شہزادگان قاضی شریع کے گھر میں تھے۔ جب اس نے دیکھا کہ ابن زیاد ان شہزادوں کی تلاش میں دیوانہ ہوا ہے تو اس کو خوف پیدا ہوا اور اس نے رات کی تاریکی میں بچوں کو اپنے بیٹے کے ساتھ کوفہ سے باہر بھیج دیا، جو ان معصوم بچوں کو ایک قافلے کا بتا کر وہیں ویرانے میں چھوڑ آیا۔ ابن زیاد ملعون نے جب کوفیوں کو امام کے خلاف جنگ کے لیے اکسایا تو سوائے خوارج کے کوفی اس فعل پر تیار نہ تھے۔ ابن زیاد نے قاضی کو کہا کہ وہ امام کے قتل کا فتویٰ دے تاکہ امام کے قتل کا جواز حاصل ہو سکے۔ قاضی نے بھی اس قدر وزنی کام سے پس و پیش کا مظاہرہ کیا۔ ابن زیاد نے قاضی کو 1,00,000 اشرفی کا لالچ دیا اور 50,000 اشرفی قاضی کے گھر بھجوا دی۔ دولت دیکھ کر یہ اپنی اصل فطرت پہ آ گیا اور اس نے ابن زیاد کو پیغام بھجوایا کہ میں اس کام کے لیے تیار ہوں اور میں فتوے میں لکھوں گا کہ فتنہ و فساد پھیلانا قتل سے بھی بڑا جرم ہے۔ ابن زیاد تو چاہتا ہی یہی تھا کہ قاضی ایسا کوئی بھی فتویٰ دے جسے لوگوں کو دکھا کر اس قبیح کام پر اکسایا جائے۔
ابن زیاد نے وہ فتویٰ قاضی سے لیا اور پھر اس نے اس فتوے پر شہر کے دوسرے بڑے اور ضمیر فروش ملاؤں سے مہریں لگوائیں۔ ناظرین، بہت سے مفسرین یہ بھی کہتے ہیں کہ قاضی شریح نے یہ فتویٰ نہ دیا تھا، تو بالفرض اگر مان لیا جائے کہ صریح اور واضح طور پر فتویٰ نہیں جاری کیا گیا تھا، تو یہ ماننا پڑے گا کہ جس طرح سے قاضی شریح اور ابن زیاد کا تعلق تھا، اور پھر قاضی شریح نے ابن زیاد کے آگے ڈرپوکی، عافیت طلبی، ریاکاری، دو پہلو باتیں کرنا اور جھوٹ کا رویہ اختیار کیا ہوا تھا، اور اسی طرح سے ابن زیاد کا قاضی شریح کے جھوٹے دستخط اور مہر کا استعمال کرنا، اس کی کلی باتوں سے نتیجہ گیری اور غلط قیاس کا سمجھنا، یا قاضی شریح کا کلی طور پر امام حسین علیہ السلام کے قیام پر سوالات اٹھانا ابن زیاد کے لیے کافی تھا کہ وہ لوگوں کو نواسہ پیغمبر کے قتل کے لیے تیار کرے، اور پھر دوسرے گندم نما جو فروش بے دین ملاؤں سے اس پر مہریں لگوائیں۔ اس لیے اگر یہ مان لیا جائے کہ اس فتوے کے سچے ہونے کی کوئی مضبوط روایت یا سند نہیں ہے، تو پھر اس بات پر تو سبھی راوی متفق ہیں کہ یہ قاضی شریح بہرحال مولا امام حسین کے ساتھ کھڑے نہیں ہوئے۔ یزید کی مذمت تو دور کی بات، اپنے عہدے سے استعفیٰ دینے کی بھی زحمت نہیں کی۔ خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دن دہاڑے بے دردی سے قتل ہو گیا، مگر قاضی شریح نے بطور چیف جج ایک لفظ بھی نہ کہا۔ ایسا جج جو ذرہ بکتر کا فیصلہ تو یہودی کے حق میں کر دے اور اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد کے قتل پر خاموش رہے، اس کی قابلیت اور علمیت کس کام کی؟ سانحہ کربلا کے بعد کوفہ کے حالات خراب ہو جانے اور مختلف قیام اور تحریکوں کے اٹھنے کی وجہ سے قاضی شریح تقریباً 9 سال تک اپنے عہدے سے کنارہ گیر رہے۔ مورخین نے اس کی وجہ عافیت طلبی اور عدم امنیت بیان کی ہے۔ ابن خلدون کے بقول مختار ثقفی نے کوفہ پر تسلط حاصل کرنے کے بعد قاضی شریح کو کوفہ کے منصب قضاوت کے لیے مقرر کیا، لیکن مختار کے سپاہیوں نے اس پر اعتراض کیا۔ قاضی شریح بھی ان اعتراضات کو سن کر خوفزدہ ہوا اور بیماری کا بہانہ بنا کر خانہ نشین ہو گیا۔ مختار بھی ان اعتراضات کے نتیجے میں قاضی شریح کو معزول کرنے پر مجبور ہو گیا۔ یہ شخص جانتا تھا کہ یہ قیام عارضی ہے اور ان میں مداخلت خطرناک ہے۔ کوفہ میں مختلف حکومتیں و شورشیں ہوتی رہیں، لیکن یہ کسی کا بھی حصہ نہیں بنا۔ بعد میں عبد الملک بن مروان کی حکومت میں دوبارہ کوفہ کا قاضی مقرر ہوا۔ اس دوران عبد الملک بن مروان نے حجاج کو کوفہ کا گورنر بنایا، اور قاضی شریح اس وقت نہ صرف کوفہ کا چیف جسٹس تھا بلکہ حجاج کے مشاورین میں سے شمار ہونے لگا۔